بس مجھے انصاف چاہیے مہراج صاحب، اگر ہے مسلمان میرا انصاف چاہے. یہ دیکھو میری ماں کتنی رو رہی ہے اس وقت، ترس رہی ہے اپنے بیٹے کے خاطر. مہراج صاحب یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں، آپ کے پی او عرفان نے بدتمیزی بھی کی میرے ساتھ، دھمکیاں دی. روئیے مت، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہے. اس وقت میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے قرآن کی قسم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھا کے میں بول رہا ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے. چلو دیکھو میرے روم کی حالات، مجھے اس وقت قرضہ ہے روم والے کا 7,000 بنا ہے. شام کو بھی وہ بول رہا تھا بچوں کو نکال باہر، کہاں جاؤں تو جاؤں کہاں. روئیے مت، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، روئیے مت. میرا باپ اس وقت بسترے میں پڑے دوائی کے لیے ترس رہا ہے. مہراج صاحب میں پھر بول رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں جو بھی کمپیننگ انہوں نے کی، آپ نے ان کو جو کھانے کا خرچہ ہو یا کمبل کا خرچہ ہو، آپ نے کیا ہے وہ سب؟ وہ میں نے خرچہ کیا ہے. اچھا. جو غریب لوگوں تو مہراج صاحب کو آپ نے فون کیا، کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی آپ نے، ایسا خرچہ ہوا ہے یا مجھے پیسے کب دے رہے آپ، یا قرض داروں کو پیسے دینے ہیں مجھے، آپ نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا؟ جب فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے، وہ شاید جنوری میں ایک فون اٹھایا تھا، بول رہا ہے میں دلی سے آ جاؤں گا تو آدھا کچھ کر لوں گا میں. اور ان کا کہنے کا غرض یہی ہے کہ جو بھی الیکشن کیمپین میں ان کا خرچہ ہوا یا کھانے کا خرچہ ہوا، ٹینکی ہے نا، ٹینکی جو آپ نے لائی ہے ان کا خرچہ ہو گیا، ٹوٹل ملا کے 12 لاکھ روپے بول رہے ہیں کہ میرا خرچہ ہوا ہے. اب جو قرض دار ہے وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. تو آپ کیوں اتنے لالچ میں آ گئے، آپ نے خرچہ کیا؟ وہ بول رہا میں پلان دے دوں گا تیرے کو، کام دے دوں گا، جس کو سی ڈی ایف کہتے ہیں، ڈی ڈی سی میں ہوتے ہیں سی ڈی ایف ہیں، تو بول رہے سی ڈی ایف دے دو. لالچ دے کے آپ میرے کو لالچ دیا اس نے، بول رہے پکا پاس رکھا تھا، پانڈ رکھا تھا. اس وقت اس کا پی او یہ محمد عرفان تھا، اس کے گھر میں بیٹھ کے وہ کچن میں اس نے وہ پلان بنایا تھا. مگر مجھے کوئی نہ کام ملا نہ مجھے پیسہ ملا. اور پرسوں اس نے میرے لیے 200 روپیہ ڈالا، بولتا یہ میں نے آپ کے گھر میں پلیٹ کھایا تھا. کیا میں ایک پلیٹ کا بھوکا توڑوں؟ نہ میں کوئی بھیک مانگتا تھا مہراج صاحب سے. لوگوں کا قرضہ 200 سے اتر جائے گا سر، 12 لاکھ اتارنا ہے. میرا باپ اس وقت بیمار ہے. روئے مت، اب کوئی آپ اپنا ڈیفیم کر رہے ہیں، کسی ایم ایل اے کو آپ ڈیفیم کر رہے ہیں؟ نہیں ڈیفیم نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. کیا کون سا حق؟ جو ہم نے لوگوں پہ قرضہ اٹھایا ہے، لوگوں کو دیا ہے، لوگوں نے کتنا قرضہ اٹھایا ہے آپ نے؟ یہ 12 لاکھ روپیہ ہے. 12 لاکھ 12 لاکھ یہ تو میں نہ قبر کا تو نہ میں اس دنیا کا ہوں. مگر میں عرض کرتا ہوں، پھر ہاتھ جوڑتا ہوں. کشمیر میں کیا کر رہے ہیں اس ٹائم؟ میں چھپا ہوا ہوں. کیوں بھائی قرض دار ہے، قرضہ ہوتا ہے لرزہ جان کا. گھر آئیں گے تو میں کیا دے دوں، جب نہ زمین ہے نہ مکان ہے، نہ میرے پاس کوئی اتنی پراپرٹی ہے کہ میں بیچ سکوں تو دے دوں. اس کے بعد نہ فون اٹھایا، پھر اس کے بعد اس کی پی او نے میرے کو یہ بولا ہے کہ تو نے ایم ایل اے کے لیے کھانا بنایا تھا اور 200 روپیہ ڈالا میرے اکاؤنٹ میں. کیا فرض بنتا تھا اس کا؟ کیا انسانیت ہے؟ کیا مسلمانی ہے؟ نماز آپ اب چھپے ہوئے ہو کشمیر میں چھپا ہوا. آج میں اظہار ہوا، اگر لوگ ویڈیو دیکھیں گے وہ میرے کو ڈھونڈ کے نکالیں گے، اب میری ہڈی بھی بیچیں گے وہ. اب جب آپ نے خرچہ کیا تب مہراج صاحب کو آپ نے بولا اتنا خرچہ ہوا تو انہوں نے کیا خرچہ ہوگا، میں آپ کو کام دے دوں گا، کچھ نقد پیسے بھی مل جائیں گے، میرے کو کچھ آئے گا فنڈز اس کے پاس تھے اس وقت، جو 70 لاکھ کی فنڈز آئی تھی اس وقت. کیا اس میں سے میرے کو لاکھ روپے نہیں دے سکتا تھا قرض داروں کے لیے؟ اب مہراج صاحب کو یہ بھی بول سکتے ہیں جو میرے قرض ہے ان کو پیسے اتارو خود ہی. مگر سر جب فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہا ہے، اور اس کا پی او پرسوں مکر گیا، جب وہ مکر گیا تو 200 روپے کس بات پہ ڈالا؟ اور یہ دیکھو یہ لکھا ہے اس نے کہ میں نے اپنے پلیٹ کا ڈالا ہے. یہ دیکھو سر، جھوٹ اگر نکلے گا میری زبان کاٹ لو. یہ محمد عرفان پی او جو اس کا تھا. نہیں سر میں بہت پریشان ہوں. یہ دیکھو یہ لکھا نا، یہ دیکھو یہ 200 روپیہ ڈالا ہے. یہ دیکھو یہ اس نے لکھا ہے میں نے اپنے پلیٹ کا آپ کے گھر میں کھانا کھایا، ایک پلیٹ. دیکھو فرض بنتا تھا اس کا، اگر میرا خرچہ ہوا کیوں نہیں دے رہا ہے یہ؟ چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہی کرے گا. اگر ویڈیو ان تک پہنچے گی کوئی بات نہیں، وہ آپ کی ہیلپ کریں گے، یہی امید ہے، کیونکہ ایم ایل اے ہے.